بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک اور بیان، جس میں اگر کوئی ہندو یا کوئی بھی غیر مسلم وہ نیک کام کرتا ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس پر کیا کہتے ہیں۔ پشچم بنگال اتر دیناجپور ضلع کرندی تھانہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام شاستر انوسار اگر کوئی اسلام آدمی اچھے کام کرتے ہوئے مر جائے تو اس سے جنت پراپتی ہوتی ہے، بالکل صحیح طریقے سے۔ اگر کوئی غیر مسلم جیسے ہندو اچھے کام کرتے ہوئے مر جائے تو اسی کو کیا سر پراپتی ہوگی؟ آئی وانٹ ٹو کلیئر آنسر آف دس مائی کوشچن پلیز سر۔ بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر مسلمان اچھے کام کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے، جب ہندو اچھے کام کرتے مرتا ہے تو کیا ملتا ہے اسے، یہ اس کا سوال ہے۔ بھائی صاحب ہر ایگزامینیشن میں کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں جب 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا ICSE میں سن 1982 میں، میرے 6 سبجیکٹ تھے مجھے پاس ہونے کے لیے، منیمم 6 سبجیکٹ، انگلش، ہسٹری، جغرافی، میتھمیٹکس، سائنس، ہندی، یہ 6 سبجیکٹ تھے جو کمپلسری تھے۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے۔ جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 تک میں لکھا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں زمانے کی، وقت کی، کہ آدمی خسارے میں ہے۔ صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالحات، اچھے اعمال کرنا، نمبر 3 وتواصوا بالحق، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ تو جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے مطابق 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایمان، ماننا کہ خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، بت پرستی غلط ہے۔ نمبر 2 اچھے اعمال، نمبر 3 وتواصوا بالحق، دعوت دینا، نمبر 4 وتواصوا بالصبر۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے گریس مارکس دے کے تو الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ تو عام طور پہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر ایک آدمی کو 4 میں سے 3 چیز میں اچھے مارکس ملے، مثال کے طور پہ میں 10th اسٹینڈرڈ کے اندر 6 سبجیکٹ میں سے 5 سبجیکٹ میں 100% ملے مجھے، اور ایک سبجیکٹ میں میں فیل ہو گیا، ایک سبجیکٹ میں ملتا ہے 5 آؤٹ آف 100، تو کیا میں ایگزامینیشن میں پاس ہوگا بھائی صاحب؟ نہیں سر۔ میں 10th اسٹینڈرڈ پاس ہوں گا؟ نہیں نہیں۔ کیوں نہیں؟ لیکن مجھے 5 میں سے 100% ملے، نہیں، سب 6 میں پاس ہونا چاہیے۔ 5 میں سے 100 سے 100 ملے تو 6 میں بھی پاس ہونا چاہیے۔ بھلے سب 6 میں 100 میں سے 50 ملے چلیں گا، لیکن 5 میں آپ کو 100 میں سے 100 ملے، ایک میں فیل ہوئے تو 10th اسٹینڈرڈ فیل۔ اسی لیے جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سمجھے؟ شرک نہیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ایمان ہونا چاہیے، آپ کے اچھے اخلاق ہونا چاہیے، آپ کو دعوت دینا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ آپ بولے ایک انسان اچھے کام کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، مدد کرتا ہے، چیریٹی دیتا ہے، لیکن شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ، ایشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اگر مسلمان بولتا ہے اور شرک کرتا ہے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ خالی مسلم بولنے سے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم بولنے کے باوجود اسے شرک نہیں کرنا ہوگا، اچھے عمل کرنا ہوگا، دعوت پیش کرنا ہوگا، اور صبر کی دعوت بھی پیش کرنا ہوگا۔ یہ سب ہوں گے تو جنت میں جائیں گا، ورنہ نہیں جائیں گا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ اور دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ بہت خوبصورت بیان آپ نے سنا، جس میں مثال کے ذریعے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے، اور اس پورے کا کرکس یعنی کہ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، بھلے وہ مسلمان ہو یا ہندو یا کسی اور مذہب سے ہو، وہ جنت میں کسی صورت نہیں جائے گا، یہ تو واضح ہو گیا۔ لیکن آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا
کہ چار اہم چیزیں بتائی ہیں، جن میں سے ایک ایمان ہے، شرک نہ کرنا ہے، اور جو 2 چیزیں ہیں وہ اچھے اعمال اور صبر ہے۔ ہمیں ان 2 پر بھی خصوصاً بہت توجہ دینی چاہیے۔ ہم دل میں اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سارے اچھے کام بھی کرتے ہیں، مگر اچھے جو اعمال، ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، وہاں پر ہم مار کھا جاتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے۔ دوسرا صبر کا دامن۔ اب دیکھیں کیا حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ عصر میں ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے اندر عدم برداشت یا صبر سے دوری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہم کسی بھی معاملے میں صبر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج کل تو اس حد تک ہم بے صبرے ہو چکے ہیں، گو کہ اس کا کوئی نیکی یا بدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہم انٹرنیٹ پر کچھ اسکرول بھی کر رہے ہیں، ہمارا انٹرنیٹ سلو آ رہا ہے اور ویڈیو نہیں چل رہی کوئی بھی، تو ہم آگے چل جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ ہم اتنے بے صبرے ہو چکے ہیں، اس حد تک تو ہم بے صبرے ہیں۔ لہٰذا ہمیں صبر اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اور اگر کوئی غیر مسلم معاف کیجیے گا، اگر کوئی غیر مسلم اچھے کام کر رہا ہے، صبر کرتا ہے، اور اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ سننے کے بعد سوچے کہ جنت میں تو جانا نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی مسلمان اگر اچھے کام کر رہا ہے تو وہ بھی ایسا نہ سوچے کہ جنت میں تو جائے گا نہیں، کیونکہ اگر اس کا ایمان کہیں سے کمزور ہے، اس کو لگتا ہے، تو وہ اچھے کام چھوڑ دے، ایسا نہیں۔ صبر جو ہے اس پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو قائل کرنا ہوگا کہ زندگی میں صبر لائیں، تھوڑا سا کچھ خواہشات کے پورے ہونے میں، کچھ زندگی کے کام ہو جانے میں، کسی کو پا لینے میں، یا اپنی لائف میں سکسیس اچیو کر لینے میں محنت کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر سے بھی کام لینا ہوگا۔ اس کے پیچھے اللہ یقیناً بہت بہتر جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ عصر میں کیوں کہا گیا کہ ہمیں صبر کرنا ہے، لیکن صبر اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ صبر کا صلہ کوئی بہت بڑا ہے، جو کہ شاید آپ کو اور مجھے ویسے سمجھ نہیں آئے گا۔ البتہ اگر ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں زندگی میں، تو امید ہے کہ ہمیں جب اس کے بعد ہماری زندگیوں میں ایک بدلاؤ نظر آئے گا، تو پھر ہم صبر کی اہمیت کو جان پائیں گے، اور مستقبل میں بھی ہم ایسے ہی صبر سے کام لیا کریں گے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے دوستو، اپنی زندگیوں میں صبر لائیے، تاکہ آپ کو ٹالرنس اور برداشت یہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، تو آپ کے دوسروں کے ساتھ رویے اچھے، آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ اچھی رہتی ہے، آپ بات بات پہ کڑتے نہیں ہیں، غصہ نہیں آئے گا، یا جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ آپ سے دور رہیں گی، اور آپ زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اسے۔ تو دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بیان آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔